عزیزان ذی وقار، کچھ اہم باتیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے بارے میں اپنے بندوں کو آگاہ نہیں فرمایا، اپنے بندوں کی رہنمائی نہیں فرمائی۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن کسی نے بڑا خوب کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسی طرح کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فرمان وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سامنے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کا، اس کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ 40 سال کا احترام، محبت وہ یکا یک ختم ہو جاتا، اور پھر اہل مکہ کا وہ رویہ جسے بیان کرنے کی ہر ایک میں ہمت نہیں، ہر ایک میں سننے کی ہمت نہیں، وہ رویہ سامنے آتا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے، ان کے ساتھ پھر جو معاملہ پیش آیا، قرآن کریم کی 2 آیات بینات اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی۔ پھر قرآن کریم دوسرے مقام پر بیان کرتا ہے احسب الناس، لوگوں نے کیا گمان کیا، ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے کی بنا پر کہ ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ظاہر کر دے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون، یا سچوں کو ظاہر کر دے اور جھوٹوں کو ظاہر کر دے۔ ہم اس کے بعد ایک منظر دیکھتے ہیں، اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ جی اب ہم 38 کے قریب مسلمان ہو چکے ہیں، کیوں نہ باہر نکلا جائے، اور اس بات کو مشاہدے کے طور پر اپنے ذہن میں سمجھیے گا اور بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم باہر نکلیں اور لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کا پیام دیں، دعوت دیں، بلائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ آج اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مسجد حرام میں حاضری کا شرف عطا فرمائے، تو اس درد کو، اس بات کو بھی وہاں محسوس کیا جائے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب یہاں کفار کا غلبہ تھا، اس غلبے میں کیا منظر ہوگا کہ جب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو 40 سے کم ہیں مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے، اپنے اپنے قبائل کے اندر ہر شخص بیٹھ گیا، مختلف قبیلوں کی جماعتیں ہوا کرتی تھیں۔ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے جو خطیب کھڑے ہوئے، جن کے بارے اصحاب سیر نے یہ لکھا کہ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو لوگوں کو دعوت دینے کا، بیان کرنے کا شرف ملا، وہ حضرت ابوبکر کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب لوگوں کے سامنے یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اصحاب سیر نے لکھا، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ضیاء النبی میں لکھا، سیرت ابن ہشام میں، اور بہت سارے اصحاب سیر نے لکھا، وہ کفار ٹوٹ پڑے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کسی کے ہاتھ میں جوتی آئی تو اس نے جوتی سے مارا، کسی نے ٹھڈوں سے مارا، لوگوں نے مارنا شروع کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو بچا ہو۔ کسی نے پیٹ پر لاتیں ماری، کسی نے چہرے پر جوتیاں ماری۔ اصحاب سیر نے یہ لکھا ہے کہ جب چہرے پر جوتیاں پڑیں تو چہرہ اس قدر سوج گیا کہ ناک اور چہرہ ایک ہو گیا، رخسار سوج گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہوا کہ آپ کو ایک چادر میں ڈال کر آپ کے قبیلے والے بچا کر لے گئے، آپ ہوش میں نہیں تھے، ہوش میں نہیں تھے۔ قبیلے والوں نے کہا اللہ کی قسم، کیونکہ عصبیت تھی نا اس دور میں، اپنے قبیلے کی محبت تھی، انہوں نے کہا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو بخدا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ قبیلے والوں نے دھمکی دی۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں سارا دن بے ہوشی میں گزر گیا، لوگ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں بے ہوش ہیں۔ جب شام ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو لفظ نکلا تھا پہلا، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کس حال میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وہ جو سارا دن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے برا بھلا کہا، ملامت کی، اٹھ کر چل دیے، جاتے ہوئے والدہ سے کہہ کر گئے اس کا خیال رکھو، اس کو کھانے پینے کو کچھ دو، اور جو وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا۔ لوگ چلے گئے۔ اب والدہ اکیلی ہیں اور اصرار کرتی ہیں۔ اب آپ اس منظر کو اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں کہ بیٹے کی کیفیت کیا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر چوٹ نہ ہو، اندرونی تو چوٹیں ہیں نا، چہرہ سوجا ہوا ہے، رخسار پر جوتیاں پڑی ہیں، پاؤں پر، پیٹ پر ٹھڈے مارے گئے ہیں، سب نے مارا ہے۔ ماں اصرار کرتی ہے کہ بیٹے کچھ کھا لے، اور بیٹا پھر ماں سے یہی سوال کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خیر خبر ہے؟ والدہ نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے،
کہا اچھا ایسا کرو، فلاں کے پاس جاؤ اور فلاں سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں۔ جمیل کے پاس چلے جاؤ۔ ماں جمیل کے پاس جاتی ہیں۔ اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ جب ماں جاتی ہے تو جمیل کہتی ہیں میں تو جانتی نہیں ہوں کون ہے ابو بکر کون ہے، اور میں تو نہیں جانتی۔ تو ماں نے کہا آ ذرا میرے بیٹے پر ایک نظر ڈال، میرے بیٹے کی کیفیت اور میرے بیٹے کی حالت دیکھ۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ جب جمیل آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیار کرنے والے یار غار کو دیکھا تو جمیل کے منہ میں جو آیا انہوں نے کہا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تجھے تو ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، تجھے تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو کیوں اپنی زبان سے ان کو برا بھلا کہتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا، اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، اور یہاں آپ کہتے ہیں جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لوں گا، آپ کے پاس چلا نہیں جاؤں گا، اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ رات کا اندھیرا ہے، ایک طرف سے والدہ نے سہارا دیا، دوسری طرف سے جمیل نے سہارا دیا، ان دونوں کے سہارے چلتے چلتے دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ اور منظر ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ دین کے لیے ابتدا سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، پتھر کھانے کا، لوگوں کی تکالیف سہنے کا۔ صرف وہ منظر ذہن میں رکھیں جیسے پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نقل کیا، وہ کیا منظر ہوگا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اللہ کی طرف بلایا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اطراف میں دونوں سائڈوں پر اوباش آوارہ لڑکے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں پتھر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے اقدس پڑتا ہے وہاں وہ پتھر مارتے ہیں۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، آپ کے اصحاب ہوں، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب، وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم اقدس پر پیچھے سوراخ تھے کہ بچے اس میں کھیلا کرتے تھے انگلیاں ڈال کے۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئلوں پر آگ پر لٹایا گیا، میری جسم کی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے تھے۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو انہوں نے قبول اسلام کے لیے ان سب کو برداشت کیا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اعزاز ہے ان کے پاس، عبداللہ بن حذافہ کے پاس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر شاہ ایران کے پاس گئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہیں قیصر روم کے پاس بھی بھیجا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ لشکر روانہ کیا گیا۔ قصہ مختصر کیا جائے کہ بادشاہ کی فوج نے انہیں پکڑ لیا، انہوں نے بہت سو کو مارا تھا۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ ایک کافر کو مار کر اس کے جانور جو اس کی سواری کا تھا اس پر یہ بیٹھ گئے، وہ کسی اس کے ساتھی نے پہچان لیا، بالآخر پکڑ کر لے گئے۔ جب قیصر روم کے پاس پہنچے تو انہیں پتہ تھا کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے،
ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قیصر روم عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک پیشکش رکھتا، نصرانیت قبول کر لو، اسلام چھوڑ دو، نصرانی ہو جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم دانا آدمی معلوم ہوتے ہو، عقل مند ہو، زیرک ہو، تمہیں اقتدار میں شریک کر لوں گا، شریک اقتدار ہو جاؤ گے، بادشاہت میں شریک ہو جاؤ گے، نصرانیت کو قبول کر لو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آج بھی سیرت کی کتب میں اصحاب سیر نے سیر الصحابہ میں لکھے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں خدا کی قسم پورے عرب و عجم کی سلطنت بھی مجھے دے دو اور صرف یہ چاہو کہ ایک لمحے کے لیے میں دین سے پھر جاؤں، ناممکن ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں دین سے پھر نہیں سکتا۔ بادشاہ کہتا ہے تمہیں قتل کروا دوں گا، بادشاہ ہوں، کہا جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دیگ میں تیل گرم کیا گیا، ایک مسلمان کو لایا گیا، اسے وہ گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ اتنا جوش مارتا ہوا تیل تھا کہ ڈالتے ہی آپ یہ اندازہ کریں، صرف سنانا اور سننا بہت آسان، وہ جس کو پہلے تیل میں ڈالا ہوگا گرم تیل میں، اس کا جرم کیا تھا؟ صرف اسلام۔ دوسرے کو لایا گیا، اس کو بھی گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کہتا کہ اب اس کو لے جاؤ۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کو لے جانے لگے تو عبداللہ بن حذافہ سہمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا لے آؤ، واپسی لے کر آؤ۔ واپسی لایا گیا تو بادشاہ نے کہا میری پیشکش اب بھی قائم ہے، نصرانیت قبول کر لو۔ کہا نہیں، میرا جواب اب بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ تیری آنکھ سے آنسو کیوں نکلے؟ میں تو یہ سمجھا کہ شاید تو میری پیشکش قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کہتے ہیں رو اس بات سے رہا تھا کہ آگ میں تیل میں ڈالا جاؤں گا، فوراً ختم ہو جاؤں گا۔ میری خواہش تھی جتنے میرے بدن پر بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی، میری جانیں اتنی ہوتی اور میں سب کی سب اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ رونا اس بات کا ہے کہ ایک ہی جان ہے۔ بادشاہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا چلو میرے سر کو بوسہ دے دو، میرے سر کو بوسہ دے سکتے ہو؟ اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو گے تو میں جتنے تمہارے مسلمان ساتھی ہیں سب کو رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میرے ایک بوسہ لینے سے باقی سارے مسلمان آزاد ہوتے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسے بوسہ دیا، سارے مسلمانوں کو آزادی ملی۔ اور یہاں جب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کو بوسہ دے، اور سب سے پہلے میں اس حق کو ادا کرتا ہوں۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد ہے کہ اسلام قبول کرنا شروع دن سے مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ قرآن کرتا ہے سب کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، سب میں ایک ہی سبق ملتا ہے، اور وہ سارا ایک ہی منظر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔
ان سب کے بعد اگر آج کا دور دیکھا جائے تو آج کے دور میں بھی اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہیں۔ قبول اسلام آج بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا اس دور میں مشکل تھا۔ میں آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں، محترم عبد الوارث گل صاحب کا۔ انہوں نے چند ایک واقعات مرتب کیے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبد الوارث کہتے ہیں کہ ایک 19 سال کی لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، عبد الوارث بھائی، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم عیسائی رہیں گے؟ جملے پر غور ہے۔ وہ 19 سال کی لڑکی مجھ سے کہتی ہے کہ عبد الوارث بھائی، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم عیسائی رہیں گے؟ کب تک؟ کب تک؟ مجھے سمجھ آ گئی۔ اب اس کے پیچھے جو درد ہے نا، میں زیادہ اگر پیچھے لے کر چلوں تو اسی آپ ہی کے علاقے میں ایک ٹیچر کو دعوت دی گئی، اسلام قبول کرو۔ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لوں، میری بیٹیوں کو رشتہ دو گے؟ میری بیٹیوں کو اپنے گھر کی عزت بناؤ گے؟ میرے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دو گے؟ آگے نہیں بیان کروں گا، اتنا کافی ہے۔ اس 19 سال کی لڑکی کا جملہ، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم عیسائی رہیں گے۔ اب وہ بچی نے اپنی داستان سنائی کہ میں عیسائی تھی، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو ظاہر سی بات ہے جو آج تک اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ ہوتا آیا وہ میرے ساتھ بھی ہوا، سب نے چھوڑ دیا۔ ہمارے ملک پور میں وہ قبرستان کی بیک سائڈ پہ جس نے اسلام قبول کیا تھا نا، اس کے سارے خاندان والے اس کو مارنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے تھے، اور سب نے اس کو جی بھر کے مارا تھا۔ سب کچھ کہتے ہیں، وہ بچی کہتی ہے سب کچھ ختم ہو گیا، بہن بھائی ماں باپ سب نے چھوڑ دیا، سب نے چھوڑ دیا۔ کچھ ہمدرد ملے، اس جملے پر غور کیجئے گا، کچھ ہمدرد ملے، انہوں نے میری شادی کسی مسلمان سے کروا دی۔ اب ماں باپ تو تھے نہیں، نہ بہن بھائی تھے، ان کے پاس تو جا نہیں سکتی تھی کہ ان سے تو ان کو جدا ہو کر یہاں آئی تھی، اسلام کے دامن میں پناہ لی تھی۔ یہاں کچھ خیر خواہوں نے رشتہ کروا دیا، جس کے ساتھ رشتہ ہوا تھا وہ نام کا مسلمان تھا، اس نے مارا پیٹا، گالم گلوچ۔ ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد مسلمان ہوئے تو انہوں نے ہمیں کہا تمہیں دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، یہ یاد رکھنا تمہاری وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، میں قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہوں، تمہاری طرف دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہا۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کرے اور ہمیں یہ کہے کہ تمہیں دیکھ کر نہیں، تمہاری کتاب کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ اور اس 19 سال کی بیٹی نے وہ دکھ سنایا کہ جب مجھے مارا پیٹا گیا تو مجھے کہا تو چوڑی ہے، چوڑی ہی رہے گی۔ میں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی چوڑی۔ وہ
کہتے ہیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اسلام قبول کر لو، لیکن اس کے پیچھے جو درد ہے، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار سب چھوڑ دو اور جن کے دامن میں پناہ لو وہ کہیں کہ تو چوڑی ہے۔ عبد الوارث کہتے ہیں کہ کتنی درد والی بات ہے کہ ایک بیٹی اسلام کی محبت کی وجہ سے اسلام میں آئے اور اسلام میں آنے کے بعد بھی اور ایک بدعمل وہ مسلمان ہی رہے کیونکہ وہ پیدا مسلمان ہوا۔ اس کے بعد جو 2 واقعات عبد الوارث نے لکھے، خدا کی قسم اگر آپ کے سینے میں دل ہے نا تو وہ درد سے بے چین ہو جائے گا اگر دل ہے۔ کہتے ہیں جب وہ ان کا ایک ادارہ ہے، ادارہ حقوق الناس، جس میں ایسے لوگ آتے ہیں، کہتے میں نے اپنی اہلیہ کے پاس اسے رکھا، چھوڑا تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ جب اس نے وضو کرنے کے لیے اپنے بازو اوپر کیے تو جگہ جگہ پر نشان تھے مار کٹائی کے۔ آگے نہیں اس کو بیان کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا واقعہ، ایک نو مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسجد میں جب گیا نا تو نماز کا وقت ابھی باقی تھا، نماز ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی، نماز کھڑی ہونے میں وقت تھا، تو اس نے کہا کیوں نہ اللہ کے گھر کی صفائی کر دوں۔ عبد الوارث کہتے ہیں کہ وہ وضو خانے کی صفائی کرنے لگا۔ جب وہ وضو خانے کی صفائی کرنے لگا تو وہاں ہم جیسے مسلمان بھی آئے نا، انہوں نے کہا اسلام تو قبول کر لیا پر عادت نہیں گئی تیری۔ تو نے اسلام تو قبول کر لیا پر تیری عادت تو نہیں گئی۔ کیا کہا جائے؟ اسلام قبول کرنے والوں کے لیے آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں، کون سا اسلام قبول کریں۔ خود یہ کہتے ہیں کہ اب حدیث پاک اٹھائیے، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ میری والدہ مشرکہ ہے، میں کیا کروں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکہ ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، مشرکہ ہے تو کیا ہوا، تمہاری ماں تو ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور رحمت عالم نے حکم دیا اچھا سلوک کرو چاہے مشرکہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہو گیا تو میں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا تھا، میرے والدین عیسائی تھے، تو کسی مسلمان عورت نے میری ماں سے کہا کی فائدہ اسلام قبول کرنے دا، رہندا تے پھر بھی کافراں چ۔ یہ جملہ دل ہلانے کے لیے کافی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کس کے پاس جایا جائے؟ آخر کسی کے پاس تو جائے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اور میں اس میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ یہ ٹکے ٹکے کے دین بیچنے والے، ان کے لیے جملہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں، جنید جمشید اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سارا کچھ چھوڑ دیا۔ ہم زمانہ طالب علمی میں تھے، وہ سنتے تھے کہ جی ساڑھے مسلک سے نہیں نہ آیا، ایک جہنم سے نکل کے دوسری میں چلا گیا۔
کون برداشت کرے گا کہ بھئی اسلام قبول کرنے والا کس کے مسلک میں جائے؟ وہ پہلے تو یہ سوچے گا کس کے مسلک میں جاؤں، کیونکہ یہ تو ایک نہیں ہے۔ عبد الوارث گل نے یہ بات کہی کہ میں نے اسلام قبول کیا، میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، مجھے صرف مسجد سے اس لیے دھکے دے کر نکال دیا گیا کہ تو ہمارے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، تو نکل جا۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، ایک آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر آ رہا ہے، اپنی پوری دنیا چھوڑ کر آ رہا ہے، اور اس کو مسجد سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے کہ تو نے ہمارے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی، نکل جا۔ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو اسلام قبول کرنا تو کل بھی آسان نہیں تھا، آج بھی آسان نہیں۔ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کہ آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، لیکن یہ دولت اسلام، اس کی قدر ان لوگوں سے کوئی پوچھے جنہوں نے اس کے لیے آج بھی قربانیاں دی ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار چھوڑیں، ان سے کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہوئے، ہم کیا جانیں کہ اسلام کیا ہے؟ یہ جملہ کہنے کو بڑا آسان ہے، کہنے کو بڑا آسان ہے کہ جی اسلام قبول کر لو، لیکن جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، کوئی اس تکلیف کو، اس درد کو سمجھے۔ شاید کوئی اس درد کو سمجھ سکے کہ اس مسلمان ہونے والے کے دل پر کیا گزری ہوگی جو وضو خانے کی صفائی کر رہا ہوگا اور اس کو آنے والے چند مسلمانوں نے کہا ہوگا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا اسلام قبول کرنے کا، عادتیں تو تیری نہیں تھیں۔ کیا مقصد ہے اس سے؟ کیا مسجد کی صفائی چھوٹا کام ہے؟ قرآن اٹھائیے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ دو عظیم الشان ہستیاں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حکم فرما رہا میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ مسلمان کیا جانیں گے جنہوں نے مسجد صرف بیت الخلاء کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا وقت نکال کے باہر بیٹھیے گا ذرا، صبح کے وقت، شام کے وقت، سرے راہ چلتے چلتے لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور آ کے مسجد میں یہ کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ وہ ایک واقعہ ہم نے سنا تھا کہ مسجد میں کسی نے اذان دی، کوئی نہیں آیا، اس نے دوسری بار پھر اذان دے دی، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، مولوی صاحب دوسری بار کیوں اذان دی ہے؟ اس نے کہا پہلی بار تو کوئی نہیں آیا تھا، نماز ادا کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا، سوال کرنے کے لیے سارے آ گئے۔ میرے عزیزو، ہماری